پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آنکھ سلے پالا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اگر کوئی محبت سے درود بھیجتا ہے، کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا درود خود سنتے ہیں اور اپنے اس غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس دنیا میں بہت سی چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کی طرف دیکھیں تو انسان کی جان بہت قیمتی ہے، کہیں مال قیمتی، کہیں اولاد قیمتی، کہیں رشتہ دار قیمتی، کہیں رشتے قیمتی ہیں، بہت ساری چیزیں قیمتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر کھو جائے تو وہ چیز واپس مل سکتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کھو جائیں تو مل سکتی ہیں، مال چوری ہو جائے مل سکتا ہے، اگر اولاد کو کچھ نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا نعم البدل بھی عطا فرما دیتا ہے، گھر چھن گیا ہے، گھر کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، لیکن ایک ایسی دولت ہے کہ اگر وہ چلی جائے، وہ چھن جائے، اسے لوٹ لیا جائے تو اس کا نقصان پھر صرف دنیا تک نہیں رہتا، اس کے خطرات صرف دنیا تک نہیں بلکہ قبر و حشر تک اس کے معاملات جاتے ہیں، اور وہ ہے بندے کا ایمان۔ ایمان بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ پاک کی دولت ہے کہ جو بندہ مومن کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ایمان سلامت ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بندہ دنیا میں یہاں رہتا ہے، اگر کچھ نہ کچھ آزمائشیں ہیں لیکن ایک بندہ مومن کا دل سکون میں ہوتا ہے، ایک بندہ مومن کا دل قرار میں ہوتا ہے، پھر بندہ مومن کی قبر اور حشر میں بھی کامیابی کے مجدے ہیں کہ جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو جائے، اگر بندے کا خاتمہ کفر پر ہو اور وہ اس حال میں دنیا سے چلا جائے، پھر قبر میں بھی نقصان اور پھر حشر میں بھی نقصان، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ ایمان چھنتا کیسے ہیں؟ بہت سے افراد یا بہت سی چیزیں ایسی، بہت سارے ایسے اعمال کی جن کی وجہ سے ایمان کو چھیننے والے افراد طاق لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ ہر طرف سے ہی حملہ ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، غیر مسلم ہیں، بد مذہب ہیں، شیطان ہے، ہر طرف یہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقہ سے کسی مسلمان کا ایمان سلب کر لیا جائے، ایمان چھین لیا جائے، اس کے ایمان کو برباد کر لیا جائے۔ ہر کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، شیطان آخری سانس تک زور لگاتا ہے کہ کسی طریقہ سے اس بندے کا ایمان برباد ہو جائے والعیاذ باللہ۔ اور دیگر جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، افراد کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا خوب بات کی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔
سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، نام کے اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے۔ یہ ایمان کا سونا ہمارے پاس ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس جنگل میں کہ جہاں پر بندے کو ہر طرف سے خوف ہوگا، کہیں سے شیر حملہ نہ کر دے، فلاں چیز حملہ نہ کر دے، تو وہ آنکھیں کھلی رکھتا ہے، وہ چاق و چوبند رہتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو، میری جان کو نقصان نہ ہو۔ جان کا نقصان ہوا تو یہیں تک ایک معاملہ ہوگا، لیکن اگر ایمان کا نقصان ہوتا ہے آخرت برباد ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو فرمایا ہم جس جگہ پر ہیں یہاں پر اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اور یہ جو ایمان کے ڈاکو ہیں کس صفاقی کے ساتھ آ کر یہ حملہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شور کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی والی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یعنی اس طرح شیطان حملہ کرتا ہے، اس طرح یہ جو ایمان کے ڈاکو ہیں ایمان پہ اس طرح حملہ کرتے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ کہ آنکھ کا کاجل بھی چرا لیں، خبر بھی نہ ہو، اس انداز کے اور اتنی باریک چال کے ذریعے ایمان پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا میں بھی رہیں، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب جانا ہو تو دنیا سے ہم رخصت ہوں۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا ایمان کے ڈاکو، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے مدنی چینل کے ناظرین، خصوصیت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ تمام عاشقان رسول نے، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، لازمی آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے، اور ہو سکے اس نیکی کی دعوت کو آگے آپ شیئر بھی کر دیں۔ ابھی سے شیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت سو تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے گا، اور آپ کے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی ہم لیں گے۔ 0308262600 واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھیجتے ہیں۔ آج بھی آپ نے اپنے بچوں کی ویڈیوز بھیجنی ہے۔ پیاری بچیوں کی جو آپ ویڈیوز بھیجتے ہیں وہ 7 سال سے کم عمر کی بچیوں کی ویڈیوز بھیجیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرما۔ آئیے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں کاشان صاحب کو۔ جی آیا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ انشاءاللہ عبد الرحمن بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، عبد الرؤف بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، بڑا پیارا کلام پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبد الرؤف بھائی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ ول ہو؟ الحمدللہ کرم، بیٹھو۔ جزاک اللہ۔ عبد الواجد بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور طارق بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، عدنان چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جی آئیے طارق بھائی، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ جی آیا نوں، مرحبا، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ آپ کو بخیر وغیرہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو رب تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ تعالیٰ فقیر معاذ اللہ. اس پر یہ آیت کریمہ اتری اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. اب ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات جیسے ان کا انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے ان سے کہیں گے اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کو ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین جرم ہیں اور قباحت کے برابر ہیں، اور شان انبیاء علیہ السلام میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں گستاخی کرنے والے کی طرح جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی اللہ کی گستاخی ہے. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو بچوں کا سبق ہم نے لینا ہے، جو آپ نے ویڈیوز بنا کر بھیجنی ہے، وہ سبق قاری صاحب سے سنتے ہیں. جی. سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا بات ہے. انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز کو ہم شامل کریں گے 9 بجے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو بھیج دیں. اور آج جو سبق ہے اس میں ہمارے پیارے پیارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے۔ تو آج جو بچوں کی آپ ویڈیوز بنائیں تو بچوں کی عادت ڈالنے کے لیے بھی اور یہ عادت پختہ کرنے کے لیے بھی کہ جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو محبت سے چوم کر انگوٹھے آنکھوں کے ساتھ لگائیں۔ تو آج کوشش کیجئے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام بچے لے رہے ہوں، جواب دے رہے ہوں تو محبت سے انگوٹھے چوم بھی لیں، آنکھوں کے ساتھ لگا لیں۔ اس کو بھی ریکارڈ کر کے آپ ضرور بھیجئے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبدالرؤف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ ٹاپک ہے ایمان کے ڈاکو۔ جی عبدالرؤف بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، مدینہ 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 مدینہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، مدینہ 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 مدینہ، خنداوِ کرم خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا، خنداوِ کرم خوش بختاتے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بڑھتا ہے مہمان مدینے والے دا، مدینہ 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 مدینہ، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلوں جان ان پر نثارہ کروں میں، دلوں جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت
سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی یکا میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے تیرے در کے ہوتے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری 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 مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا در پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آ جائے میرا نام بڑی دیر ہو گئی مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلوں جان ان پر نثارہ کروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں کاش اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے. اللہ کرے کہ دیدار کریں، حضور کا نظارہ کریں،
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت ہو جائے، زلفوں کی زیارت ہو جائے، حضور کے پیارے امامے کا، حضور کی پیاری آنکھوں کا نظارہ نصیب ہو جائے، حضور کے مبارک دندان کا، لبھائے مبارک کا، حضور کے گال مبارک کا، حضور کی ابرو مبارک کا، سبحان اللہ، حضور کے مبارک ہاتھوں کا دیدار ہو جائے، سبحان اللہ۔ کاش کاش اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ یہ دیدار کی تمنا ہے نا، دیدار کی تمنا یقیناً ہر اہل ایمان کا ذوق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تو ارشاد بھی فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ یہ بھی کمال بندے کو نصیب ہوگا کہ جو حضور کو دیکھے۔ کم سے کم یہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے پہلے، یا علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ موت کے وقت بھی اسے حضور کی زیارت ہوگی۔ جس نے خواب میں دیکھ لیا، اگر یوں زندگی بھر تو نہیں ہوا لیکن موت کے وقت جاگتی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت کرے گا۔ حضور کرم نوازی فرمائیں کہ حضور کی حدیث سچ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی طلب اہل ایمان کا ذوق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ دعا کرتے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، جس پر چاہے کرم فرما دے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے۔ ایمان سلامت ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر جلدی یہ کرم نوازیاں ملیں گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایمان کی فکر نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، تو وہ کیا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب رکھے گا، اسے کیا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہوگا۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ایمان کا پتہ ہونا چاہیے، ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں تو بہت سی شانیں اہل ایمان کی بیان کی گئی ہیں۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی آپ ہی کی طرف اس سوال کو بڑھاتا ہوں میں، ایمان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں جو مومنین کی، ایمان والوں کی جو شانیں بیان کی گئی ہیں، ان کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں کسی بندے کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال، دولت، عزت، آبرو، ساری کی ساری چیزیں، یہ سب کی سب نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر مشتمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بندہ مومن کا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ ایمان کی تعریف بھی بتا دی، کفر بھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے، متضاد، اس کا جو الٹ ہوتا ہے، جب ہم اس کو جان لیتے ہیں تو حقیقت سے ہمیں جو ہے وہ شناسائی ہو جاتی ہے۔ کفر کا پتہ چل گیا کہ یہ کفر ہے، تو اس کا جو اپوزٹ ہے، جو اصل ہے، وہ ایمان ہے۔ تو ایمان سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین ہے۔ فرمایا کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ اب ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، یہ ہر مومن، یہ ہر مسلمان کو، بچے بچے کو پتہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، یہ ضرورت دینی ہے۔ ایسے ہی انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ، یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، یہ مسائل، یہ ضروریات دین کہلاتے ہیں۔ ان سب کو جاننا، ان کا علم ہونا، یہ بھی ہر بندے پر فرض لازم ضروری ہے۔ تو ان کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے اور ان سب پر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ جب ان سب کو بندہ دل جان سے مان کر زبان سے اقرار کرتا ہے تو پھر وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے۔ ایمان کی، اسلام کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اصل یہی ہے، بقیہ ساری کی ساری چیزیں اسی کے صدقے میں پروان چڑھتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے دنیاوی اعتبار سے
بغیر بیج کے کوئی فصل جو ہے نا وہ نہیں اگتی. جی. جب تک آپ بیج نہیں بوئیں گے فصل تیار نہیں ہوگی. جب تک کسی پودے کی جڑ نہیں ہوگی اس وقت تک تنا اور درخت جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی ایمان وہ نیکی ہے، وہ اصل ہے، وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی عمارت کو دیکھتا ہے جی تو عمارت کی اصل جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے. اگر بنیاد کو ختم کر دیا جائے عمارت خود بخود نیچے آ جائے گی. اور یہ بنیاد ہی کسی عمارت کے اوپر تک جانے کا ذریعہ اور سبب بنا کرتی ہے. ایمان وہ نیکی ہے، وہ بنیاد، وہ اساس اور وہ جڑ ہے کہ جو آپ کے اعمال کو نیک بھی بناتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر بھی فائز کرتی ہے. ایمان کی نیکی. ورنہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کو صاف واضح طور پر ارشاد فرمایا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کنز العرفان فرمایا اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں. روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو نا تو بہت باریک باریک اس روشنی کی لکیر کے اندر بہت باریک باریک ذرات ہوتے ہیں. فرمایا یہ جو لوگ بغیر ایمان کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے عمل کیسے کر دیں گے؟ وہ باریک باریک ذرے. اور جب ایمان کی نیکی بندے کے پاس ہے پھر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار بندہ ہے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اللہ کے نام پر اور یہ ایمان کی نیکی اسے اتنا بڑھا دیتی ہے، اس میں اتنی برکت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر جو ہے وہ نیکی ہو جائے گی. صدقہ کیا کیا تھا؟ دیا کیا تھا اللہ کے نام پر؟ کھجور دی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ ایمان کی نیکی اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنی مضبوط نیکی ہے کہ یہ جو ایک کھجور دی ہے یہ پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دے گا. اتنی بڑی نیکی ہو. اس ایمان کی اہمیت کو ایک مثال کے ذریعے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے. ویسے تو قرآن مجید کی آیات مقدسہ بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں سمجھاتی ہیں، بتاتی ہے اصل ایمان ہی ہے. اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں دیکھیں. ٹرین جو ہوتی ہے نا، یہاں سے ریلیٹڈ آپ کی بات سے ایک سوال بھی ہے. بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کچھ غیر مسلم نا بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہوں گے، کسی کی مدد بھی کر رہے ہوں گے، تو یعنی اہل ایمان جو ہے ان کی نظر میں تو اس کا بہت بڑا اجر ہوگا، ثواب ہوگا. تو یہ جو عمل ہے تو کیا اس پر کسی غیر مسلم کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کیا ہوگا؟ اس کو بھی تھوڑا واضح فرمائیں. جی یہ ساری صفریں ہیں. صفریں ہیں؟ ہاں جی. یہ اور صفر کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ صفر ہی رہتی ہیں. کوئی آدمی 100 صفریں بھی لگا دے نا، اب اس کو بولے پڑھے، کیا پڑھے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ صفر ہے. 1000 ہو جائے، 100 ہو جائے، کروڑ ہو جائے، صفر ہی ہے. لیکن جب اس کے ساتھ عدد لگے گا یہ ساری کی ساری اہمیت کی حامل ہو جائے گی. وہ اگرچہ ایک ہو تو وہ جو عدد ہے وہ ایمان ہے. اور یہ جو اعمال ہے یہ صفر کی مثل ہے. جب ایمان کی دولت کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے تو یہ صفروں کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے. جب ایک ہو تو پھر ایک نیکی ہے، جب 2 ہو تو پھر 100 نیکیاں، اور جب 3 ہو تو پھر 1000 نیکیاں بن جاتی ہیں. جبکہ یہ ایمان کے ایک کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. جب علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں تو پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا. ابن جدعان نام کا ایک بندہ تھا زمانہ جاہلیت میں، وہ اس طرح کے بہت سارے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور نے یہ کدھر جائے گا؟ وہ ایسے ہی بڑے کام کرتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ میں جائے گا. دوزخ ہے وہ. ان کا جی وہ تو بڑے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، یہ کام وہ کام، جیسے لوگ دیکھ کے کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی بات نہیں کی. سارے کام کرتا تھا لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ مجھے بخش دے. تو اس لیے ایمان والا نہیں تھا. تو وہ ایمان کا جو ایک تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے صفریں بہت ساری جمع کر لی اس نے. تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے ظاہری مثال کے ساتھ 2 چیزیں ہیں. دیکھیں ٹرین کے ڈبے جو ہے نا جی انجن سے اگر ہٹا دیے جائیں تو وہ وہیں کھڑے رہیں گے، جیسے مرضی لگژری ہوں، اس کے اندر 1000 طرح کی سہولیات ہوں، وہ آگے پیچھے یعنی کسی جگہ نہ وہ لے جا سکتے ہیں نہ وہ کھڑے ہوئے ہیں.
لیکن اگر بالکل تھکے ہوئے انجن کے ساتھ بھی ان کو جوڑ دیا جائے نا تو وہ جو انجن ہے اس کی پاور، اس کی طاقت ان کی اہمیت کو بڑھا دے گی۔ وہ خالی ڈبہ کھڑا ہوا ہے وہ کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں۔ اصل وہ ہے جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا ہے، اور اس کا ذریعہ و سبب وہ انجن ہے۔ کیا بات! بلا تشبیہ و تمثیل ایمان جو ہے وہ اس کے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ پاور ہے۔ جب نیکیوں والے ڈبے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب اس انجن کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے تو اس انجن میں ایمان کی یہ جو طاقت اور پاور ہے اس میں ایسی قوت ہے، وہ ان سارے کے سارے ڈبوں کو، نیکیوں کو جنت کی طرف گامزن کر دیتا ہے، رب کی رضا کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، لیکن اس غریب کی اچھائی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے کام آتا تھا، رحم دل آدمی تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں وہ بیٹھتا تھا لوگ وہاں سے گزرتے تھے، کوئی آیا اس نے کہا پانی پلا دے، کسی نے کوئی کام کہا تو وہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ وہاں سے گزرا، اس کے پاس سے ایک بزرگ تھے۔ بزرگوں کا بھی سمجھانے کا انداز اپنا ہی ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے پانی پلایا، دھوپ گرمی تھی اور اس کے اندر اس نے بھلائی کی، ایک اچھا کام کیا، بزرگوں کا دل خوش ہوا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ دینا چاہیے، تو وہ خوش ہو گیا کہ مجھے کچھ ملے گا، لیکن ان کا نوازنے کا انداز کچھ الگ ہی ہوا کرتا ہے اللہ والوں کا۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا ہاتھ دو بیٹا۔ اس نے کہا شاید کچھ جو ہے مجھے روپے دیں گے، کوئی رقم دی جائے گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک لکھ دیا اور چلے گئے۔ اب چلے گئے تو یہاں جو بزرگوں کے جو کام ہوتے ہیں نا، اللہ کریم نے اس میں برکت رکھی ہوتی ہے۔ روزانہ اس بندے کو بغیر محنت و مشقت کے 1 روپیہ ملنے لگ گیا۔ کچھ وقت گزرا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اور نیک بندے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے بھی ایسے پانی مانگا، کوئی بھلائی کا کام اس نے کر دیا، خوش ہو گئے، تمہیں کچھ دینا چاہیے۔ اس نے جب ہاتھ بڑھایا دیکھا تو بزرگوں کی زبان جانتے ہیں، وہ 1 لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ 0 لگا دیا، 10 ہو گئے۔ روزانہ 10 روپے ملنے لگے۔ صحیح۔ بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ تو کمال ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا ایسے ہی، اللہ کا ایک اور نیک بندہ گزرا، اس کے ساتھ بھی اس نے بھلائی کی، اس کو بھی پانی پلایا، دھوپ گرمی تھی، اس کے کام آ گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں کچھ عطا کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، دیکھا 10 لکھا ہوا ہے، انہوں نے 1 0 لگا دی، 100 ہو گئے، 100 روپے ملنے لگ گئے روز۔ اچھا اب کیا ہوا، وہیں بیٹھا رہا، اسی طرح جو ہے لوگوں کے کام کرتا رہا۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، کچھ دن گزرے، ایک اور اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا، اس کے بھی یہ کام آیا، خوش ہو گئے وہ، فرمایا تمہیں کچھ دینا چاہیے۔ دیکھا تو پہلے 1 اور 2 صفریں لگی ہوئے، انہوں نے 1 اور لگا دی، 1000 ہو گئے، 1000 ہو گئے۔ روزانہ 1000 روپے ملنے لگے، بڑا خوش ہوا، دنوں میں امیر ہو گیا۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، امیر ہو گیا، پیسہ آیا تو پیسے کا خمار بھی ساتھ ساتھ آنے لگا۔ اب کیا تھا، پہلے یہاں بیٹھ کر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، کام آتا تھا، اب تو میں پیسے والا ہو گیا ہوں، تو اب میں کیسے جو ہے وہ لوگوں کے کہا یہ تو میری جو ہے وہ توہین ہے اس کے اندر، میں پانی پلاؤں، میں کام آؤں۔ تھوڑا عرصہ گزرا، جناب جو ہے وہ غرور اور تکبر کا پتلا بنا اور وہاں سے رخصت ہوا۔ اب جو کیفیت تھی بالکل بدل گئی۔ صحیح۔ اتفاق ایسا کچھ عرصے کے بعد نہ اسی اللہ والے کو، وہ جو پہلا بندہ تھا اس کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آئے کہنے لگے بھئی یہاں ایک غریب آدمی بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، بھلا مانس اب تو پیسے والا ہو گیا، وہ کدھر چلا گیا؟ لوگوں نے کہا جی اب تو اس کے رنگ ہی اور رنگ بدل گئے، وہ تو کسی کو مطلب خاطر میں نہیں لاتا، تو بڑا مغرور ہو گیا ہے۔ تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ غریب آدمی تھا، اس کو کیا ہوا؟ آپ اس کے پاس گئے، پوچھتے پوچھاتے دیکھا، اب وہ پہچاننے کے لیے تیار نہیں، بھائی یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی کام، کوئی معاملہ کیا کہ بھائی اس کو دیکھا جائے واقعی ایسا ہے، لیکن وہ تو جی اپنے وہ جو غرور و تکبر تھا اور مال و دولت کا جو خمار تھا اس سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں۔ پر بیٹا ہاتھ تو دکھاؤ اپنا۔ ہاتھ دکھایا، 3 صفریں لگی ہوئی تھی اور 1 تھا، وہ جو 1 انہوں نے لکھا تھا نا اس کو مٹا دیا۔ جب مٹا دیا پیچھے رہ گئی 3 صفریں۔ اب کیا ہوا، الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو پیسہ آ رہا تھا نا وہ جانا شروع ہو گیا اسی طرح، جاتے 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 اب کیا ہوا، وہ 3 صفریں تھی لیکن وہ ساری جو مال و دولت تھا وہ رخصت ہو گیا، اس سے ختم ہو گیا، الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ تو اب یہ معاملہ کیا تھا، کسی بندے نے اسے سمجھایا، بندہ خدا وہ جو 1 تھا نا اصل وہی تھا، یہ باقی تو صفریں تھی
جب وہ ایک کے ساتھ ملی تو اس نے پہلے ایک نے صفر کو 10 بنایا، پھر اسی ایک نے دوسری صفر کو 100 بنایا، پھر تیسری کو اس نے 1000 بنایا۔ جب وہ بزرگ جو پہلا آدمی تھا جو ایک جس نے لکھا تھا، جب ایک ختم ہو گیا تو صفر باقی صفر رہ گئے، بے قیمت رہ گئے۔ بالکل ایسے ہی یہ سمجھانے کے لیے تھا ایمان وہ ایک ہے، وہ اصل ہے، وہ عدد ہے جو آپ کے اچھے کاموں کو 100 بھی بناتا ہے، 1000 بھی بناتا ہے، لاکھ بھی بناتا ہے، کروڑ بھی بناتا ہے۔ جس بندے کے پاس یہ ایک ہے اس کے سارے اچھے کام جو ہے نا ایسے دگنے تگنے جو ہے نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جس کا ایک ہی مٹ گیا ہے اس کے پاس صفریں ہی صفریں ہیں، اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ساری کی ساری دنیا مل کر مال و دولت بھی اس ایک، اس عدد، اس قوت، اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے اس ایک، اس اصل کی حفاظت کرے، اور بقیہ جو ہے نا وہ نیکیاں ساتھ ساتھ کرتا رہے گا، انشاءاللہ الرحمن وہ کبھی 10، کبھی 100 اور کبھی 1000 بنتی۔ واہ واہ، یہ دیکھیں اہل ایمان کا کمال جو بھی عدنان بھائی نے بیان بھی فرمایا، بڑی پیاری مثال کے ساتھ بھی سمجھا دیا ہے۔ مومن کھجور بھی خرچ کرے تو اسے کتنا بڑا اجر ہے، اور ایک طرف کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لگا دے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ ایمان نہیں، وہ ایک نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے وہ ایک نہیں ہے، تو یہ ساری صفریں بیکار ہیں، وہ واقعتاً صفر ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں تو بالخصوص اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی فکر یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایمان سلب کرنے کے لیے، ایمان برباد کرنے کے لیے بہت سارے عوامل ہیں، شیطان بھی اپنا زور لگاتا ہے، کچھ یوں کہیں کہ شیطان کے چیلے بھی ہوتے ہیں جو انسانی روپ میں بھی آتے ہیں اور وہ بھی آ کر اٹیک کرتے ہیں، ایسی بات کریں گے، اتنی باریکی کے ساتھ وہ ایسی بات کر دیں گے کہ دل پہ اتر جائے گی، اور بندہ اپنے ذہن میں وہ نظریہ بٹھا لیتا ہے اور اسے اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، اپنا نظریہ بنا لیتا ہے، اور جس سے پھر اللہ کی پناہ وہ بساؤ کا یوں کہ ایمان کی پٹری سے ہی اتر جائے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ میں یہاں پر چاہوں گا طارق بھائی کہ کچھ ایسے افراد کہ جن کے ایمان کا تو انہیں بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کہ جن کا ایمان خود خطرے میں ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان لوگوں کو سننا، ان کی مجالس اختیار کرنا، ان کی بکس پڑھنا، ان کی ویڈیوز دیکھنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، بالکل آپ نے جو چند جملوں میں ہی فرمایا، اسی کو تفصیل کی طرف بڑھیں گے کہ بالکل درست آپ نے کہا کہ ایسے لوگ کہ جن کے خود اپنے ایمان کے لالے ہوں اور ان کے اپنا ایمان خطرات میں ہو، پھر ایسے لوگوں کی صحبت، ان کے بعضوں کے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان برباد ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی شو کر رہے ہوں، ایمان تو برباد ہو چکا ہوتا ہے ان کا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ بے وقوف لوگ جو ہیں، یعنی اگر کوئی شخص جس کو ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیکھیں تو ایک طبقہ ہے، اور بے وقوفوں کی صحبت سے لوگ کہتے ہیں یار دور ہی رہو، فائدہ نہیں ہے، یہ تو پاگل آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے۔ یعنی عام زندگی کے اندر، معمولات زندگی میں بندہ بے وقوف کی صحبت سے بچتا ہے گا، تو اور وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ خود بے وقوف ہے، پاگل ہے، یہ خود بھی ڈوبے گا، ہمیں بھی لے کے ڈوب جائے گا، تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر یوں دیکھا جائے تو جو گناہوں میں ملوث شخص ہے گا، جو کہ گناہوں بری زندگی گزار رہا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، یا دیگر گناہوں ملوث ہے، تو اس کی صحبت بھی خطرے کا باعث ہے۔ اور پھر وہ شخص کہ جس کا اعتقاد، جس کا ایمان، جس کا یوں سمجھے کہ عقیدہ جو ہے یہ درستی پر نہیں ہے، اسی میں گڑبڑ ہے، تو ایسے کی صحبت یہ اور زیادہ باعث ہلاکت ہے۔ ایسے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، ایسے سے تعلقات رکھنا، ایسے سے دوستی رکھنا، اور دوستی تو دور کی بات ہے، بات کہتے ہیں یار دوستی نہیں، چلو یار خالی اس کو سن لیتے ہیں، جی اس کی سن لیتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اصل لوگوں کا مزاج جو لگتا ہے کہ بس نئی کوئی نیا سنے، پھر یہ نہیں فکر ہوتی نا کہ نئے کے چکر میں ایمان کدھر سے جا رہا، کہیں ایمان تو نہیں برباد ہو رہا، یا میرا یہ سننا شریعت مطہرہ کی صورت میں، یہ شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے، میرا یہ پڑھنا، میرا یہ بیٹھنا، میرا یہ اٹھنا، میرا یہ میل ملاپ رکھنا، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہوا ہے، اس کی طرف بساؤ کا یوں لگتا ہے کہ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ان کی صحبت یا
ان کے ساتھ بیٹھنا یا ان سے میل ملاپ رکھنا گویا کہ یہ کہا گیا یہ زہر قاتل ہے. اللہ اکبر. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ گفتگو، وہ تحریرات جو بالخصوص اس موضوع پر ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی ہی سمجھیں کہ سمجھانے کے لیے ہمارے بڑا ہی پیارا اللہ نے فرمایا کہ بھائیو، تم اپنے نفع نقصان کو زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار چلو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم کچھ ان سے نالج لے رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تم زیادہ جانتے ہو تمہیں نفع یا نقصان ہو رہا ہے، یا تمہارا رب اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ یہ صحبت یا اس کا سننا تمہارے لیے نفع اور نقصان کا باعث ہے. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور اس کا جو ہے نا ان کی صحبت سے، ان کی گفتگو سے بچنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے ہی پیارے انداز میں، یعنی بعض لوگ ایک اس موضوع پہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یار ہم اسے سن رہے ہیں لیکن اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم اس کی خالی ویسے ہی سن رہے ہیں، ہم تو اپنے موقف پر، اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر مضبوط ہے. یہ اس کا سننا جو ہے نا یہ ہمیں نہیں وہ کر سکتا، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، پکے ہیں، ہم بڑے پکے ہیں. یہ کہہ کر بھی سننا جو ہے نا یہ بھی بڑے خطرے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو صحبت ہے نا بد مذہب کی، اور جس کا عقیدہ خراب ہے گا، یا وہ جو کہ ایمان والے نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کہ ان کی صحبت یہ گویا کہ آگ کی طرح ہے کہ جب اس آگ کے قریب جاؤ گے تم یہ سوچو کہ اس آگ سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچنا، بلکہ اس آگ کے قریب جاؤ گے جل ہی جاؤ گے. اور یہاں جو ہے نا وہ جلنا گویا کہ ایمان کا چلے جانا ہے. چاہے تم کتنے ہی عقل مند ہو، کتنے ہی سمجھدار ہو، مگر تم ان کے پاس جا کر اپنا نقصان ہی کرو گے. اس بارے میں ایک واقعہ ہے، ایک جو ہے دور تابعین کا. ایک شخص تھا عمران بن حطان رقاشی، یہ بہت بڑا محدث تھا، اور یہ وہ دور تھا تابعین کا دور تھا، یعنی یہ دور صحابہ ہے، صحابہ کرام اور ابن رضوان حیات ہیں، اور ان سے صحبت پانے والے لوگوں کا دور تھا. تو یہ بہت بڑا محدث تھا، اور اس کا مقام تھا. چلتے چلتے ہوا یوں کہ اس نے ایک ایسی جگہ نکاح کیا، شادی کی، کہ جس عورت کا عقیدہ درست نہیں تھا. اچھا کی، اور یہ سوچ کر کہ میں اس کو اپنے درست عقیدے پہ لے آؤں گا، میں اسے راہ راست پر لے آؤں گا، میں جو ہے نا چونکہ میں حدیثیں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، یہ سوچ کر کی. لیکن وقت وہ آیا کہ اسے تو درست کرنا دور رہا، یہ خود جو ہے اس کی صحبت میں جا کر اس کی جیسے عقیدے والا ہو گیا، اور اپنے جو ہے اپنے درست عقیدے سے ہٹ گیا. پھر اسی طرح ایک بڑا ہی یہاں پر تو یہ شعر بھی ہم سن لیتے ہیں، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے. اللہ اکبر. محفوظ شاہ رکھنا شاہ شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھے شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اپنے ایمان کی فکر کریں گے نا مدنی چینل کے ناظرین، تو ہی ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے. وگرنہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے، جیسے ابھی طارق بھائی بھی فرما رہے تھے کہ ویسے ہی ہم سن لیتے ہیں، ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ کتاب ہے، یہ تحریر آئی ہے. آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ایمان کا ڈاکو ہے کہ یہ کس طرح باریکی کے ساتھ یہ حملہ کرتا ہے، اور پھر یہ کن کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے سوشل میڈیا لوگوں کو ایمان برباد کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. اور کتنوں کے یعنی کہ یوں لگتا یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کی نظر ہوئے، اور پھر وہ نہ اچھے کی تمیز، نہ برے کی تمیز، نہ حق کی تمیز، نہ باطل کی تمیز، اس کے بغیر جب وہ اس کو دیکھنے لگے، سننے لگے، پڑھنے لگے، تو بساؤ کا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. پتہ نہیں چلتا نا،
پتہ نہیں چلتا کہ کس انداز میں وار ہو رہا ہے، کس انداز میں کیا کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر عبد الواجد بھائی یہ عرض کروں گا کہ ابھی جو ہماری طارق بھائی بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ جن لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا، جیسے بد مذہبوں سے تعلق رکھنے کا جو منع کیا گیا، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تعلق ان لوگوں سے منع ہے، غیر مسلموں سے منع ہے، ایسے افراد کے جو ایمان کے ڈاکو جنہیں کہا جاتا ہے، حالانکہ لوگوں کو تو دین کے قریب لانا چاہیے، تو منع کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا جی، اور گھر میں ہم دودھ لاتے تھے صحیح، اور اس کے ساتھ دہی بھی ہوتی تھی، یہ فری میں تو نہیں ملتا ہوگا، جی آپ تو نہیں ویسوں کی لیتے ہو؟ جی جی، تو اماں دودھ ابالتی تھی صحیح، اور ہمیں کہتی تھی کہ دہی کو نا دودھ سے دور رکھو۔ اچھا، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ اگر دودھ کو اس کی اصل نیچر سے ہٹانا ہو تو اس میں ایک قطرہ یا ایک چمچ دہی ڈال دیں تو وہ دودھ نہیں رہے گا بلکہ دہی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اس سے ذرا ایک آگے کی مثال، یہ جو سونار ہوتے ہیں نا، جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کرنے کے دوران یہ سونے کو پگھلاتے ہیں، صحیح، کیونکہ اس کی جو مولڈنگ ہوتی ہے نا وہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ پگھل جائے، اس کو ایک خاص شیپ میں مولڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس دوران سیسا بھی قریب موجود ہوتا ہے۔ اب جو سونا ہے اس کی قیمت ہے جیسے فار ایگزامپل 4 لاکھ روپے تولہ، اب مجھے کرنٹ ریٹ کا نہیں پتا، معذرت چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، 5 تولے سونا جو ہے 20 لاکھ روپے کا۔ صحیح، اسی طرح جو سیسا ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ روپوں کے عوض مل جاتا ہے۔ صحیح، عموماً پنجاب میں گندم میں رکھنے کے لیے بھی سیسا لیتے ہیں، بہت سستا ہوتا ہے، اس میں کیڑے نہیں پڑتے۔ صحیح، تو پگھلے ہوئے سونے کے ساتھ جو کہ 5 تولے ہے 20 لاکھ روپے کا ہے، اگر پگھلا ہوا سیسا ساتھ رکھ دیں تو وہ سیسا سونے کے ساتھ مکس ہو جائے گا، جی، اور وہ سیسا اس سونے کے گولڈ کے ہر آئٹم میں چلا جائے گا، اس کی نیچر کو، اس کی فطرت کو، اس کی طبیعت کو بدل دے گا، اور جب سیسا سونے میں مل جائے گا تو وہ سونا نہیں رہے گا بلکہ سیسا بن جائے گا۔ وہی سونا کہ جس کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی، سیسا ملنے سے اب یوں سمجھ لیں کہ وہ 100 روپے کا بھی نہیں رہے گا۔ تو کیا ہوا کہ سیسے نے سونے کی فطرت کو تبدیل کر کے سونے کو کوڑیوں کے بھاؤ کر دیا۔ ایسے ہی بد مذہب کی صحبت ہوتی ہے کہ جب آدمی جس کے پاس ایمان ہے، جو بہت بڑی دولت ہے، جو بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے پاس یہ دولت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی اور جنت ہوگی، اور جس کے پاس ایمان نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کا یہ جہنم میں رہنا ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو اب یہ جو بد مذہب کی صحبت ہوتی ہے یہ آدمی کے ایمان کو بگاڑ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، گویا کہ سونے کو سیسا بنا دیتی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں بد مذہب کی صحبت سے بچتے ہیں، جس کے عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے اس سے بچتے ہیں؟ حالانکہ دین تو یہ کہتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو، خیر خواہی کرو، نیکی کرو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا، یہ آدھا سوال ہے۔ جہاں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہو، ان کے ساتھ تعاون کرو، وہیں اسلام ہی نے یہ حکم دیا ہے کہ بد مذہبوں سے بچو۔ حدیث ہے ایاکم و ایاہم، تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا کر دیں۔ تو اگر کوئی شخص بد مذہبوں سے، برے عقیدے والوں سے بچ رہا ہے تو وہ بھی دین ہی کے ایک حکم پر عمل کر رہا ہے۔ تو اسی لیے دین کا جب علم مکمل ہو جائے گا تو پھر آدمی کو سمجھ آئے گی کہ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف کی بات کریں نا، تو ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً جو برائیاں ہوتی ہیں نا، وہ برائیاں لوگوں سے لگتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے ایک نوجوان بچہ ہے جس کی عمر ابھی 15-16 سال ہے،
اور وہ میٹرک سے ابھی فریش فارغ ہوا ہے، اس کو کوئی بری عادت نہیں. چند دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جناب ویپنگ کر رہا ہے، جی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، معاذ اللہ. اس کے ہونٹ کالے پڑ چکے ہیں اور اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی نشہ کرتا ہے. جی جب تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یار یہ کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا کہ جو سگریٹ نوشی کرتے تھے، بالکل، جو ویپنگ کرتے تھے، ای سگریٹ پیتے تھے، تو اس کو یہ عادت لگ گئی. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت اچھے گھرانے سے ہوتا ہے، جی لیکن پھر اس کے بارے میں اطلاع آتی کہ یار وہ تو چوروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا اور چور ڈکیت بن گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چونکہ یہ چوروں کے ساتھ بیٹھا تھا تو چور بن گیا. ایسے ہی میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے کہ جو بد مذہبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. ایک صاحب تھے، وہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کسی ایسے شخص کی کتابیں پڑھتے تھے جو صحابہ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتا تھا. ایک وقت آیا کہ وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوا، اور پھر ہم نے خود دیکھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ تمام صحابہ سے ہی بدگمان ہو گیا. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس کی صحبت بری تھی. تو بات یہ ہے کہ صرف ظاہری اعمال جو ہیں وہ بری صحبت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ باطن میں موجود عقیدہ اور ایمان بھی بری صحبت کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے بری صحبت سے، برے عقیدے والے سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا، پھر یہ جو میں نے بات کہی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی جہاں دین ترغیب دلاتا ہے، وہیں برے لوگوں سے دور رہنے کی بھی ترغیب دلاتا ہے. جی تو یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دی. ایک تو میں نے حدیث بیان کی کہ ایاکم و ایاہم، کہ ان سے بچو. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اجر ہے، وہیں برے لوگوں سے دور رہنے کا بھی اجر ہے. جیسے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دل ایمان سے بھر جاتا ہے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایسے ہی برے لوگوں سے دور ہونے اور ان کو اپنے آپ سے دور کرنے، دھتکارنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. تو اس عمل کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جی برے عقیدے کی وجہ سے کسی سے قطع تعلق کر لینا یہ بہت بڑا عمل ہے. اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں، بعض اوقات بڑی پریشانیاں آتی ہیں، زحمت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن اس عمل کی توفیق اسے ہی ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جو احکام شریعہ کو جاننے والا ہے. ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بدعتی شخص سے، برے عقیدے والے شخص سے بغض رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سلامتی سے اور ایمان سے بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں دل کی سلامتی اور ایمان میں اضافہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ بندہ مومن برے عقیدے والے سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں ہمیں دونوں صورتیں پیش آئیں گی. کبھی نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، وہاں خود بھی جانا ہے، اپنی اولاد کو بھی لے کر. زبردست. اور کبھی برے لوگ ہوں گے، برے عقیدے والے لوگ ہوں گے، تو وہاں خود بھی نہیں جانا اور اپنی اولاد کو بھی نہیں لے کر جانا. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اپنی اولاد کے رشتے بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا. اپنی اولاد کو ان سے پڑھنے کے لیے بھی نہیں بھیجنا، ہر طرح سے ان سے دور رہنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں سوال ہی آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ چونکہ یہ بات سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے، وگرنہ پھر آپ اپنی بات مکمل فرما لیجئے گا. کہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں نا کہ یوں کہیں کہ ایک یہ خوش عقیدگی کی اور ایک دوسرا، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خوش عقیدگی، اچھا عقیدہ، اچھا نظریہ یہ کیا ہے؟ مطلب ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں دامن اسلام سے وابستہ کیا ہے، اسلام عطا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. تو ہم مزید وہ کیا نظریات ہیں، وہ کیا عقائد ہیں کہ جن کو ہم سامنے رکھیں، یہ ایک کہتے ہیں نا، یہ بارڈر لائن ہے
یہ ہے ہماری, ہم اس کے اندر اندر رہیں گے, اس سے پار نہیں ہوں گے. وہ کیا ہے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. شاہ صاحب میں یہ بھی عرض کرتا ہوں, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا بندہ مومن کو, مسلمان کو عقل اور شعور عطا فرمائی ہے. جی. اگر دیوار کے پیچھے کسی بلی کے بولنے کی آواز آئے اور آپ نے بلی کو دیکھا نہیں ہے, جی, دیوار کے پیچھے ظاہر سی بات ہے, آپ دوسری طرف ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ بلی ہے. چوہے کی آواز ہے, بلی کی آواز ہے؟ بلی. بلی کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے شعور عطا فرمایا ہے. جی. اگر کتا دیوار کے پار بھونکے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بلی بول رہی ہے. ہم جس چیز کو دیکھ نہیں رہے اس کی آواز سے ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں, جان رہے ہیں پیچھے کون ہے. جی. انسان کے الفاظ, آواز, انداز, بولنے کے جو لفظ ہیں اس کے وہ بندے کی پہچان کرواتے ہیں کہ یہ کون ہے, اس کی بولی کیا ہے, اس کا انداز کیا ہے. ایک آدمی اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام علیہ مردوان اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, الفاظ کا چناؤ ایسا کرتا ہے. آپ دیکھیں ہم جس ماحول کے اندر ہے, ہم ایک بات مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا, جو خواب دیکھا اس کے اندر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ دھول اور مٹی برکتیں پا رہی تھی. یہ کیا ہے؟ واہ. اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کو, یہ جو انداز ہے کس شے نے اس طرف ابھارا, کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کے لیے الفاظ کا چناؤ جتنا اچھا ہو اتنا ہمارے ایمان کے لیے بہتر ہے. ایک یہ انداز ہے اور ایک یہ پیغمبر نے فرمایا, رسول نے کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, ایک یہ انداز ہے. اور ایک ہے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا, اور ایک یہ عمر نے کہا. الفاظ بتا رہے ہیں, انداز کیا ہے جی. اس کے دل میں, ظاہر میں بھی, اور دل میں ظاہر سی بات ہے برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوا کرتا ہے. تو یہ آدمی بول کر اپنی پہچان کروا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے, ہر بندے کو یہ تھرمامیٹر لے کر جو ہے نا وہ شروع نہیں ہو جانا چاہیے میں اس کو ناپوں, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے, ہمارے علماء مشائخ جو بڑے بڑے گزرے ہیں اور جو موجود ہیں وہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرتے رہتے ہیں. بعض کتابیں اور بعض جو ہے نا وہ چیزیں ایسی ہیں جو وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہمیں بتا چکے, ہم اسی کو لے لیں. دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا وہ تجربات, ہر چیز کا ہر بندہ تجربہ کرے یہ ضروری نہیں ہوتا. جنہوں نے تجربات کر لیے اور بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, انہی کو مان لیں. اور بندے پر اتنا ہی لازم ہے. دیکھیں بعض چیزیں سے, ایک چیز ہے دوائی لے کر آیا کوئی آدمی گھر میں, ٹیبلٹ لایا, سیرپ لایا, کچھ عرصہ گزرا وہ دوائی ایکسپائر ہو گئی. اب اس کو پھر جو ہے نا وہی مرض ہوا, یہ چاہتا ہے میں اس دوائی کو پی لوں. اب اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کی بہن کوئی جو ہے اس کا ہاتھ روک, نہیں یہ نہیں پینا. ارے دوائی یہ کیوں روک رہے ہو؟ ڈاکٹر نے بھی لکھا ہوا ہے اور یہی دوائی تھی. تو اس کو کہا جائے گا بندہ خدا اس کو پیے گا تو تیری جان چلی جائے گی, مر جائے گا, طبیعت اور خراب ہو جائے گی. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, ایکسپائر دوائیاں, ان سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ, اور ایسے ہی جو زہر ہے اس سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے آپ کی جان محفوظ رہے. یہ جو عقیدے کے اعتبار سے ایکسپائر ہو چکے ہیں, جنہوں نے گستاخیاں اور بے ادبیاں کر کے, انداز ایسے اختیار کر کے, یا زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے کفریات بک کر جو لوگ دین سے نکل چکے ہیں, ان کے پاس جانے سے, ان کی بات کو سننے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ان سے دور رہو. جیسے ایکسپائر دوائی کھا کر بندے کی جان چلی جاتی ہے, ان کی باتیں سن کر ہاں نا کے اندر بعضوں کا صرف ہوں ہاں ہی کرنا ہوتا ہے, ایمان کی دولت چلی جاتی ہے. اور ایمان جو ہے وہ جان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے, ایک بچہ پیدا ہوا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی, اور سرکار علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جو تھا اس کی پیشانی پر رکھا, اور ساتھ میں دعا بھی دی سرکار علیہ السلام نے. یہ جو مبارک ہاتھ تھا نا حضور علیہ السلام کا, اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس بچے کی پیشانی پر ایک بالوں کا گچھا جو ہے نا وہ نمودار ہوا,
اور خوبصورت بال اگ گئے اس کی پیشانی پر، جو پورے سر کے بالوں سے ممتاز نظر آیا کرتے تھے. یہ اس بچے کی خاصیت اور اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی ایک برکت کے طور پر باقی رہا. وہ اس پر بڑا خوش ہوتا تھا، اور اس کے والدین جو ہے نا اور بقیہ جو لوگ تھے وہ اس لیے خوش ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی ایک نشانی اس بچے کے سر پر موجود ہے. اس نے بڑی اس کی حفاظت کی. تھوڑا عرصہ گزرا تو یہ جو خوارج تھے نا بد مذہب، ان کا وقت آیا. یہ جو بچہ تھا یہ ان خارجیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھنے بیٹھنے لگا اور ان کی باتیں سننے لگا. اور باتیں سنتے سنتے ہوا کیا، یہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا. واہ یہی ٹھیک ہے جی. جب یہ ان کے عقیدے نظریے ان کی باتوں کے اندر آ گیا تو وہ جو بال نبی پاک علیہ السلام کے دست اقدس رکھنے کی وجہ سے ظاہر ہوئے تھے وہ بال غائب ہو گئے خود. اللہ اکبر. بد مذہبی کی نحوست. تو اب ہوا کیا، جو اس کے والد تھے انہوں نے اس بچے کو اپنے گھر میں قید کر دیا کہ اتنا بڑا تجھ سے جرم اور اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس کی نشانی برکت وہ تجھ سے چلی گئی ہے بندہ خدا، لیکن اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا. اس کو گھر میں قید کرنا کیا گیا. حضرت سیدہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم اس بچے کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا بھئی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے. اس نے جو اندر تھا وہ بتایا، ظاہر کیا. فرماتے ہم اس کے پاس بار بار جاتے، اسے سمجھاتے، بار بار جاتے سمجھاتے. اللہ پاک نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، توبہ کی توفیق حاصل ہوئی اس کو. اس نے ادھر توبہ کی ہے اور ادھر وہی بالوں کا گچھا پھر سے نمودار ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو برکت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوٹا دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب بندہ بد مذہبوں کی صحبت میں جاتا ہے، ایسے لوگ جو دین سے دور ہے، جن کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر وہ جو برکت مصطفیٰ ہے بندہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. یہ تو ظاہر میں تھی، ویسے ایمان اور بہت ساری چیزیں یہ حضور ہی کی برکتیں ہیں، اور پھر جب کسی بندے سے چلی جاتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. اللہ کرے کہ ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں اور اچھوں کے پاس ہی بیٹھیں. با ادب لوگوں کے پاس بیٹھیں گے با ادب بنیں گے، با ذوق لوگوں کے پاس بیٹھیں گے با ذوق بنیں گے. ان افراد کی صحبت اگر اختیار کرتے ہیں، ایسے افراد کے پاس اگر بیٹھتے ہیں کہ جن کی گفتار سے، جن کے کردار سے، جن کے عمل سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے، تو انشاءاللہ یہ رنگ چڑھتا ہوا آپ محسوس کریں گے. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ آپ اپنے دل میں پائیں گے. صحابہ اہل بیت کی محبت میں اضافہ پائیں گے. انشاءاللہ اولیاء کرام کی محبت پیدا ہوگی. دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے قربانی کا ذہن بنے گا، کام کرنے کا ذہن بنے گا کہ ہم دین اسلام کی ترویج کے لیے، دین اسلام کو بڑھانے کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ہم کوششیں کریں. یعنی یوں کہیں کہ دین کا جذبہ، دین کا درد اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگا. یہ ساری سعادتیں، یہ ساری برکتیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہوں گی انشاءاللہ. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، دنیا میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو قبر بھی روشن ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. حشر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ پاک داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک ایمان بھی سلامت رکھے، جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرتے رہنا چاہیے. جنہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، سلب ایمان کا جنہیں خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت کہیں ان کا ایمان برباد نہ ہو جائے، ایمان سلب نہ ہو جائے، اس کے بارے میں بھی ہم نے فکر کرنی ہے. پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرا نام محمد رضا ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرا نام بھی فاطمہ ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں ضلع درخان سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد
ہے. میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. ہمارے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا نام محمد علی حمزہ ہے. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا نام فائقہ نور ہے. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے, دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں نے مبارک نام لیے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا, ابھی چونکہ سن رہے ہوں گے بچے بھی, تو جب بھی پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو محبت سے چوما کریں, چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگایا کریں. انشاءاللہ محبت رسول میں اور اضافہ بھی ہوگا, اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی. بچوں کو بچپن سے ہی یہ عادت, اپنے بچوں کو شروع سے یہ عادت بتا دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو انگوٹھے چومنے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو انگوٹھے چومنے ہیں. تو شروع سے ہی اگر بچپن سے یہ عادت ہوگی تو اللہ نے چاہ پروان چڑھتے جائیں گے جب تو انشاءاللہ وہ چومتے جائیں گے, شرمائیں گے نہیں. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا جائے, دل کو سکون ملتا ہے. انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا, محبت رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. بہت بہت شکریہ پیارے پیارے بچوں کا جن کی ویڈیوز ہم تک آئی ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. 9 بجے سے پہلے ماشاءاللہ آپ کی ایک تعداد ہے جو ویڈیوز ہم پر ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں اور ہم یوں چلانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ ہمیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں. ٹاپک کے حوالے سے وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں. آپ اگر لکھ کر میسیج بھیجنا چاہیں تو لکھ کر بھی میسیج بھیج سکتے ہیں, اور فیس بک کے اگر ناظرین ہیں تو کمنٹس بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں. نیکی کی دعوت کو امید ہے کہ آپ آگے شیئر ضرور کر دیں گے. آئیے کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. محمد احتشام اتاری خانوال سے. ماشاء اللہ, مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو علم نہیں ہوتا وہ علم میں اضافہ کرتا ہے. ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے, اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے عالینا سنا دیجئے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. ہر سانس آتی ہے صدا باب مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. خود بھی سنا دی نا آپ, تو فرمائش انہوں نے فرمائش کی اور سنا بھی دی. اللہ پاک اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی جلد از جلد مکہ مدینے کی باادب حاضری عطا فرمائے. مزید کال. نام محمد سکلین, سلورکوٹ ڈسٹرکٹ بکر. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے جو بھائی تھے حسن رضا خان, ان کا ایک کلام جو ہے وہ سنا دیں کہ شان اہل بیت. ٹھیک ہو گیا جی, خوش رہیں, آباد رہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. یقیناً آپ اس کلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں. مزید کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان چوری سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو. مزید کال. ساکت شاہ صاحب اور دیگر مبلغ. میرا نام رمیز ساجد ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں. آ میرا ڈھولا. کیا بات ہے جی. کچھ میسیج ہیں لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد رضا ہیں, کلام سنا دیں.
12ਵੀं کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایسا شعر بھی سنا دیں کہ جس میں لفظ گناہ گار آتا ہو. جی طارق بھائی, ایسا شعر سنا جس میں لفظ گناہ گار آتا ہو. میں گناہ گار گناہوں کی سوا کیا لاتا, نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس. واہ واہ کیا بات ہے. جی اس نے ناتخواں تصدیق کر دیں کہیں لفظی غلطی ہے. مدینہ تصدیق. جی عبد الواجد بھائی. جی میں گناہ گار. نہیں تسی نیکوکار ہو. آپ نیکوکاروں والا شعر سنا دیں. اللہ سلامت رکھے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی اگلا میسیج لے لیتے ہیں جی کہ راشد علی بھائی نے میسیج کیا ہے, کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ کلام سننا ہے, سونا جنگل اس کلام کی فرمائش ہے بلوچستان سے. اور میسیج بلوچستان سے آیا ہے یا حسین ابن علی فریاد ہے. بہت شکریہ جی عبد الخالق بھائی, ماشاءاللہ بلوچستان کے عاشقان رسول کے میسیج کا تو میں خصوصیت کے ساتھ انتظار بھی بسا اوقات کر رہا ہوتا ہوں. بھائی کہاں ہیں عاشقان رسول؟ اس طرف سے میسیج کم آتے ہیں, کالز کم آتی ہیں, تو ماشاءاللہ دل خوش ہوا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور عبد الماجد بھائی کا میسیج آیا ہے, کہہ رہے ہیں جی اللہ پاک سلامت رکھے آمین کل آنکھ صلی اللہ کہتے پیارا سلسلہ ہے. کہہ رہے ہیں جی سلسلہ نہ دیکھوں تو دن ہی نہیں گزرتا. بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی کرنے کا. میں مدینے چلا اس کلام کی فرمائش کی ہے. اچھا جی یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے اس کلام کی فرمائش کی ہے. ثاقب بھائی کلام سنا دیں جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتا دے. پاک پتن سے عمر فاروق بھائی نے میسیج کیا ہے. اچھا جی یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے محمد حسین بھائی نے یہ میسیج کیا ہے. تلا گنگ سے میسیج ہے, کیا حال ہے جی آپ کا, اللہ پاک کا کرم ہے جی. ایک مرتبہ سورہ یاسین کا ثواب آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں. جی بہت شکریہ, قبول کیا جی. اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین آمین. اچھا جی کلام سننا ہے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت سننی ہے, اور آج 11ویں شریف بھی ہے, تو انشاءاللہ ہم غوث پاک کی منقبت بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب صاحب اور دیگر مبلغ, میرا نام محمد رمیز ہے, کلام سننا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ آپ نے مبلغین سے سننا ہے یہ بھی واضح نہیں کیا, نعت خواں بھائی سے سننا ہے یہ بھی واضح نہیں کیا. مخاطب آپ نے مجھے کیا ہے, مبلغین کو کیا ہے. ویسے تو مبلغ لکھا ہوا ہے, تو چلیں جی ہم حسن ظن رکھتے ہیں آپ نعت خواں بھائی سے ہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ نعت خواں بھائی ہمیں یہ کلام سنا دیں. اچھا جی ایک اور میسیج ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. اچھا جی اپنے ایمان کی فکر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر نہ کی جائے؟ ظاہری بات ہے کہ جب ایمان کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور اچھے برے کی تمیز نہیں کریں گے, حق باطل کی تمیز نہیں کریں گے, بھائی یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا, مطلب جب تک یہ سلسلہ چلے گا تو پھر تو خوف ہے نا کہ شیطان بڑی آسانی کے ساتھ برے کو بھی اچھا بنا کر سامنے پیش کرے گا اور وہ ایمان اچک لے گا, ایمان لے کر چلے جائے گا. اللہ پاک عافیت فرمائے. قرب قیامت میں یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یعنی احادیث کو اگر ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں فتنوں کا ذکر کیا, باقاعدہ فتنوں کا ذکر کیا گیا, اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ جو صبح کو مومن ہوں گے شام کو وہ کافر ہو چکے ہوں گے, جو شام کو مومن ہوں گے وہ صبح کو کافر. یعنی یہ کیفیت بھی ہوگی, اس طرح کے فتنے اٹھ کر آئیں گے اور لوگوں کے ایمان پر حملے کریں گے. اللہ پاک عافیت فرمائے. وہ کیسے فتنے ہیں, ہر فتنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے, ہمارے کردار کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے, ہماری جانوں کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے. ایمان سلامت رہے گا, یہ کردار حفاظت رہے گا, تو انشاءاللہ دونوں جانوں میں بیڑا انشاءاللہ پار ہوگا. کچھ فرما رہے ایسا ہے ثاقب بھائی کہ جو ایمان کی فکر کرتا ہے نا جی, تو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے, بڑی عظیم دولت ہے,
اور اس کی حفاظت کا بہت زیادہ جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے. اور اس کی حفاظت کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی قدر و قیمت کو جان لیں. یعنی جس کے پاس ایمان ہو اور کچھ نہ ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، جاہ و منصب ہے، عزت ہے، مقام ہے، صحت ہے، قوت ہے، دبدبہ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہی تمام دولتوں سے بڑھ کر دولت ہے. تو جو اس طرح سے سوچے گا تو اس کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور پھر وہی ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانے میں کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اچھا، یہاں ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے اس حوالے سے بھی میسیج کیا گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ایمان کی حفاظت کا وظیفہ ہم طارق بھائی سے لے لیتے ہیں. جی، ایمان کی حفاظت جیسے کچھ مدنی پھول ابھی ہمارے عبدالواجد بھائی نے بیان کی کہ اس کی اہمیت پیش نظر رہے، جی، اور کہ ایمان کی اہمیت ہے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت کی فکر بھی رہے گی. وظائف کے اعتبار سے صبح و شام اگر یہ دعا بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، جی، یہ دعا اگر پڑھ لی جائے، حدیث مبارکہ میں ہے شاہ صاحب، نہ صرف ایمان بلکہ جان، بلکہ مال، اہل و عیال، یہ تمام چیزیں اللہ نے چاہا تو محفوظ رہیں گی. صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے. شجرہ قادریہ کے اندر، شجرہ تحریہ کے اندر میر علیہ سنت نے بھی اس دعا کو ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، ایمان بھی محفوظ رہے گا اور جان و مال کی بھی حفاظت رہے گی. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور یہ دعا ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی، 2 مرتبہ واو ہے، و ولدی و اہلی و مالی. اس دعا کو یاد رکھ لیں. ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ شجرہ عالیہ قادریہ جو ہے، یہ شجرہ شریف، اس کو حاصل کر لیں، اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں شجرہ شریف کی بھی ملیں گی. شجرہ شریف میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس کی برکت سے الحمدللہ ایمان بھی سلامت رہے گا، جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی بھی حفاظت ہوگی، اولاد کی بھی حفاظت ہوگی. اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور بڑا پیارا سمجھے کہ نام بھی ہے اور ایک ہستی کا جس کے بارے میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر ان کا نام کسی نے یاد رکھا تو انشاءاللہ الکریم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حضرت خضر علیہ السلام، ابو العباس بلیہ بن ملکان، ابو العباس بلیہ بن ملکان، یہ ان کا نام و کنیت ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے نام پاک کی یہ برکت ہے کہ انشاءاللہ جس سے یہ نام پاک یاد ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، آمین آمین. حفاظت کی فکر بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، اور خالی وظیفہ ہی شاہ صاحب یوں تو برکتیں ہی ہیں، وہ صحبت اور وہ سمجھے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ضروری ہے کہ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس نیک صحبت سے کہ جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے عوامل کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ کمنٹس بھی ہیں ہمارے پاس، کمنٹس بھی لے لیتے ہیں. محمد نواز بھائی ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبت سنا دیجیے انشاءاللہ. اچھا جی، پریشانی کا کوئی وظیفہ، پریشانی لینی ہے، پریشانی دور کرنی ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہاں پر ہی لکھا ہے پریشانی کا کوئی وظیفہ، تو پریشانی دور کرنے کا وظیفہ بھی بیان کر دیں. پریشانی ہو، مشکلات ہو، ذہنی ٹینشن ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، اس کے لیے لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ لا حول شریف 60 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پانی پر دم کر کے یہ پانی پی لیں، انشاءاللہ مشکلات، پریشانیاں، گھبراہٹ اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گے. خود کر لیں، اور اگر کوئی اور مریض ہے اس کے لیے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پلا دیں، تب بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. حسن چاند بھائی نے میسج کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت. محمد یوسف بھائی نے 2 باتیں کی ہیں. آپ کی پہلی بات کا جواب ہے جی، بس اس کا اتنا ہی جواب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. شاہد قادری ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی، ماشاءاللہ کہہ کر حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے. اچھا جی،
اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. ایک میسج ہے کہ جب آپ جوش میں بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ فل رفتار میں آپ کو غصہ آیا ہوا ہے. اچھا مجھے تو نہیں لگا کبھی یوں گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو میں کسی کو لگ رہا ہو. چلیں آپ نے توجہ دلائی ہے, مزید میں نرم گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو میرا نہیں خیال کہ میں انداز بیان کرنا کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں ہم کس کا فرما رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوشش تو ہوتی ہے ہنستے مسکراتے ہی گفتگو کی جائے, نرم لہجے میں گفتگو کی جائے. کہ بلا شیخ طریقت امیر سنت کے انداز کو اللہ کرے کہ اپنانے میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ ان مدنی اسلامی بھائیوں کی برکات بھی نصیب فرمائے. اور عابد علی بھائی ہیں, وہ شکریہ آپ کا جی, اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. بچوں کی کچھ ویڈیوز ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں مزید بھی لیں گے, ابھی ہم کچھ کلام شامل کرتے ہیں جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں
مدینے چلا مستوں بے خود بنا میں مدینے چلا مستوں بے خود بنا میں مدینے چلا کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جھومتا 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 میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے صدیق عمر وہ سلام آپ پہ میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر اور ہو رحمت صدا میں مدینے چلا لطف کو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف کو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل تو میرے گدا میں مدینے چلا چل تو میرے گدا میں مدینے چلا 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 اور پھر بلا کربلا پھر بلا کربلا یا شاہ کربلا پھر بلا کربلا یا شاہ کربلا اپنا روزہ دکھا اپنا روزہ دکھا یا شاہ کربلا تیرے دربار کو اس کے انوار کو تیرے دربار کو اس کے انوار کو آہ کب پاؤں گا آہ کب پاؤں گا یا شاہ کربلا پھر بلا کربلا پھر بلا کربلا یا شاہ کربلا جانب کربلا کاش عطار کا جانب کربلا کاش عطار کا چل پڑے قافلہ چل پڑے قافلہ چل پڑے قافلہ یا شاہ کربلا پھر بلا کربلا یا شاہ کربلا اپنا روزہ دکھا یا شاہ کربلا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے بھی دو شعر سنائیے گا امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست گیر امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم
کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں دیا گیا تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا تیرے ہاتھ ہے آج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن سبحان اللہ. اللہ پاک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، امام حسین کا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا فیضان اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں. میرا نام حمزہ شبیر رضوی ہے. میں شرپور شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، حضور جان کائنات کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرا نام سیدہ معمور بخاری ہے. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرا نام محمد فرحان ہے. میں رحیم خان سے بول رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا نام عبد الرحمان ہے. ہمارے پیارے نبی کا مبارک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حفصہ شہزادی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا نام حسنین ہے. میں فیصلہ آباد میں رہتا ہوں. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرا نام محمد حسین ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں یہاں پر یہ ساتھ ساتھ غور کر رہا تھا کتنے پیارے پیارے بچے اور کتنے پیارے انداز میں سارے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی. مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, یقین کریں مزہ آ رہا تھا. جیسے بچہ کہہ رہا تھا نا ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنائے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستانہ بنائے. اللہ کرے ہمارے آنے والی نسلیں عشق مصطفیٰ میں مچلتی رہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتی رہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے
पनाह मोहब्बत नसीब हो। अल्लाह करे कि इस मोहब्बत में फिर कभी कमी ना हो, इस इश्क में, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बस इजाफा ही होता चला जाए, इजाफा ही होता चला जाए, इजाफा ही होता चला जाए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें फिर दोनों जानों में हमें नसीब होंगी कि जितना इश्क मुस्तफ़ा में इजाफा होगा उतना ही इंशाअल्लाह ईमान मजबूत होगा, उतना ही इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत भी मिलेगी। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। टॉपिक की तरफ आते हैं, ईमान के डाकू। अच्छा अदनान भाई, शैतान के बारे में तो ये है कि शैतान गुनाह करवाता है बंदों से, तो ये किस अंदाज से, क्या चाल चलता है, क्या अंदाज अपनाता है कि जिससे ईमान छिन जाए, बंदे का ईमान सल्ब हो जाए? अल्लाह अकबर। शाह साहब, शैतान जो है इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं लोगों को वरगलाने के, जी, नेकियों से दूर करने के। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बंदे को गुनाहों में ऐसी लज्जत और ऐसी उसको चाशनी दे देता है, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, उनके आमाल को शैतान मुज़य्यन कर देता है और गुनाहों के अंदर बंदा डूबता चला जाता है, और फिर वो गुनाह बंदे को कुफ्र की तरफ ले जाते हैं बिल आखिर। तो ये इसीलिए जो बुजुर्गान दीन है उनका अंदाज ये है कि जो रास्ता बंदे के ईमान के छिन जाने की तरफ जा रहा होता है, वो कहते हैं उस रास्ते पर कदम भी मत रखो। कुएं तक पहुंचना तो दूर की बात है कि जाएगा तो गिरेगा, वो कहते हैं इस रास्ते पे मत जाओ, जिस रास्ते पर जो है वो तुम्हारा नुकसान है। तो और इस्लाम का मिजाज भी यही है। ये जो सद्दे ज़राए एक टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, वो यही है। एक तो है गुनाह, एक है रब की नाफरमानी, और बहुत सारे काम जो है वो सद्दे ज़राए के तौर पर शरीयत मना कर देती है कि भाई इस काम से रुक जाओ, इसलिए कि जब बंदा इस काम को करता है तो फिर वो नाफरमानी करते 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 कुफ्र में जा पड़ता है। और इसकी बहुत जो है वो यूं कह ले कि एक मेन वजह ज़बान का बुरा इस्तेमाल है, ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल ना करना है। जब बंदा बेदरेग बोलता रहता है तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा गलतियों का इम्कान होता है उससे, और बिलखुसूस जब उसके पास इल्म दीन भी नहीं है और ऐसे में वो बोले चले जा रहा है, तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़बान से ऐसे कलिमात निकल जाते हैं। हदीस पाक में भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे की ज़बान से बाज़ औक़ात ऐसा कलिमा निकल जाता है जो उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक तआला की हमेशा की नाराज़ी लिख देता है। अल्लाह, सिर्फ एक कलमा, और इसे इस बात का एहसास भी नहीं होता, आमाल इसके बर्बाद हो जाते हैं, और ये फिर इसी तरह जो है वो दोज़ख का ईंधन बन जाता है। तो असल इल्म से दूरी शैतान क्या करता है, जो इल्म दीन है उसके हुसूल से बंदे को रोकेगा, मुख्तलिफ अंदाज में हीले बहाने करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर वो अंदाज, वो चीज़ें जो बंदे के इल्म में इजाफा करने वाली, दीनी किताबें नहीं पढ़ने देगा। इसी तरह जो दीनी प्रोग्राम है, जैसे मदनी चैनल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इस एतबार से कि हमारे इल्म में इजाफा होता है, ईमान की जो है हिफाजत का ज़हन बनता है। तो अब दुनिया जहान की चीज़ें देखेगा लेकिन इस तरफ नहीं आने देगा। तो जैसे लोग होते हैं उनके एतबार से, अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है, उसको क्या करेगा, उधर उन कामों में उलझा के रखेगा जो उसके ईमान के लिए खतरा है। उसको जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पर एक ये इस्तेमाल है कि भाई आपने प्रोग्राम है खुले आग सल्ले अला कहते इसको सुनना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, बदी मुज़ाकरा देखा, दीगर जो और दारुल सुन्नत के प्रोग्राम है जो, और मज़ीद जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इल्म में इजाफे के एतबार से प्रोग्राम आते हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों का मदनी चैनल है, दीगर चीज़ें, इनकी तरफ नहीं आने देगा। बाकी सारी दुनिया जहान की जो है ना वो खाक छानेगा, लेकिन जहां उसके ईमान का फायदा है, जहां उसके ईमान की सलामती है, उसकी तरफ नहीं आने देगा। तो शैतान मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को वरगलाता है, बहकाता है, इसकी पहचान जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखें, शैतान से बचने का जो बेहतरीन ज़रिया है वो ये है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दे, उनके पास आना जाना शुरू कर दे कि जो खुद भी इस बात की मार्फत रखते हैं और पास आने वालों को भी बताते हैं भाई शैतान से बचना कैसे है।
الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس بات کی بڑی اہمیت اور بہت ذہن دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، رشتہ داروں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک کر دیں گے. اور منسلک کرنے کے لیے کوئی فارم نہیں بھرنا پڑتا. آپ دعوت اسلامی کے اجتماع کے اندر شرکت کرنا شروع کر دیں. ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں آنے لگ گئے. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی جو برکات ہے آپ اپنے ظاہر پر بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ دل بھی اجلا ہوتا ہوا پائیں گے. تو انشاءاللہ الرحمن یوں ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور شیطان کے وساوس سے، شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک شیطان رحمت کی کے نظر مکر و فریب سے، اس کے حملوں سے محفوظ رہیں. اس کے لیے بڑا پیارا ایک عمل بھی ہے الوظیفہ الکریمہ میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا شجر قادریہ میں بھی ہے کہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت پڑھ لے. جو شخص نماز فجر کے بعد یہ صورت پڑھ لیا کرے گا تو شیطان کے دن بھر میں وہ شیطان کے حملوں سے، اپنے لشکروں کے ساتھ بھی شیطان اس سے گناہ کروانا چاہے تو یہ محفوظ رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اللہ پاک عادت بھی بنائیں، کوشش بھی کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا صاحب اسی سے ریلیٹڈ میں عرض کرنا چاہوں گا فرمائیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے جس کے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے نا جی وہ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے جی، اور ویسا ہی کرتا ہے، ویسا ہی کرتا ہے جتنی وہ قیمتی چیز ہوتی ہے. جیسے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ اپنے گھروں میں تجوریاں بنا کے رکھتے ہیں. جو بھی قیمتی سامان ہے اس تجوری کے اندر ہوتا ہے. اس تجوری پر ایک دروازہ ہوتا ہے بہت بھاری، پھر اس پر ایک تالا ہوتا ہے، تالا نہ ہو تو وہ لاک ہوتے ہیں جو بھی. پھر اس کے بعد وہ تجوری ایک کمرے کے اندر ہوتی، اس کمرے کا بھی دروازہ ہوتا. پھر اس کمرے کے بعد ایک گھر کا دروازہ ہوتا ہے، وہ جو پورے گھر کا مین گیٹ ہوتا ہے وہ بھی بند ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس پر ایک چوکیدار بھی بیٹھا ہوتا ہے جو حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے سیفٹی چیک ہو گئے، کتنا اس نے انتظام کیا. سیکیورٹی کی لیئرز کتنی ہیں. پہلی لیئر وہ تجوری ہے خود، اس کے بعد وہ کمرے کا دروازہ، وہ کمرہ دوسری سیکیورٹی کی لیئر، اور تیسری لیئر وہ مین گیٹ ہے جس پہ ایک چوکیدار بیٹھا ہے. تو اسی طرح جس نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے نا تو اس کے لیے بھی کچھ سیکیورٹی لیئرز ہیں جو جتنا زیادہ ان سیکیورٹی لیئرز کو اسٹیبلش کرے گا اس کا ایمان اتنا ہی حفاظت میں ہوگا. جیسے اس کی ایک لیئر یہ ہے کہ نیک عمل کی سیکیورٹی لگا دی جائے. آدمی نیک اعمال میں مصروف رہے، فرائض و واجبات کو پہچانے اور ان کو ادا کرے، اور نہ صرف فرائض و واجبات بلکہ اس کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرے، مستحبات کا بھی اہتمام کرے، اور ان سب کے کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. دوسری سیکیورٹی لیئر ہے برے اعمال سے بچنا، گناہوں سے بچنا. زبردست. گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا حملہ ایمان پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور ایسے وہ اعمال ہوتے ہیں کہ زندگی میں بظاہر آدمی کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں امن میں ہوں، میرا ایمان حفاظت میں ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہی برا عمل اس کے ایمان کو برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ دوسری سیکیورٹی لیئر ہو گئی. اور ایک تیسری سیکیورٹی لیئر یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کو اپنا رہنما بنا لیا جائے. مراد اگر کہیں بیعت نہیں ہے تو کسی سے بیعت ہو جائیں، کسی سلسلے میں داخل ہو جائیں، کسی کامل مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو کسی صحیح بزرگ سے، صحیح العقیدہ بزرگ سے منسلک ہوتا ہے تو اس بزرگ کی اور اس سلسلے کی برکتیں اس کو پہنچتی رہتی ہیں، اور ان برکتوں کا ظہور خاص طور پر موت کے وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بزرگوں کی، مرشد کی، سلسلے کے بزرگوں کی روحانی امداد حاصل ہوتی ہے اور آدمی اپنا ایمان شیطان کے وار سے سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ 3 سیکیورٹی لیئرز ہیں، ان کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ نے چاہا تو ایمان کی حفاظت ہوگی. کسی کامل مرشد سے بیعت ہو جائیں، گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں پر میں طارق بھائی آپ کی طرف سوال بڑھاؤں گا. ماشاءاللہ گفتگو بڑے اچھے انداز میں لیکن فرما رہے ہیں والدین کی یہاں پر کیا ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کس انداز میں کریں
اور کیا انداز اپنائیں، اور پھر اس میں دعوت اسلامی کا جو کردار ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو کچھ آپ ارشاد فرمائیں، روشنی ڈالیں۔ جی شاہ صاحب، والدین ہوئے، سرپرست ہوئے، جو گھر کے بڑے ہیں، جی، ان کی توجہ بچوں کے اوپر بچپن سے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور کس انداز کی ہونی چاہیے، کچھ اس پر مزید گفتگو ویسے تو دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا، بچوں کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ والدین کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان کا مستقبل اوور ٹائم بھی باپ لگا رہا ہے، گھر بھی بنا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشکلات جھیل ہے، کیوں میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے، یہ اسے تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ پہنچے، یعنی یہ فکریں ہوتی ہیں۔ ان کی تعلیم کی فکر ہوگی، ان کی دیگر معاملات، ضروریات کی فکر ہوگی، وہیں پر ایمان کی فکر یہ کتنی ضروری ہے۔ یہ بالکل بجا فرمایا کہ جہاں ان کی دنیاوی تعلیم، اخلاقیات اور بہت ساری چیزوں کی اہتمام کرتے ہیں والدین، تو ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان مضبوط رہے، اور یہ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ زندگی کو بسر کرے، اس کا بچپن ہی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی ویڈیو کلپس چلے شاہ صاحب، ماشاءاللہ مدنی چینل پر یقینی طور پر دیکھنے والوں والدین، گھر کے بڑے افراد نہیں یہ بچوں کو کہے کلا کر یہ ریکارڈ کروائے، تو یہ ایک اچھا یہ بھی ایک سسٹم ہے۔ یہ تربیت۔ اب مجھے پتا چلا نا، بعض تو بچوں نے نا تگنی کا ناچ نچایا ہوتا ہے، وہ ایک کی بنا رہے ہوں تو اگر کوئی اکٹھے رہتے ہیں تو پھر مشکل یوں ہوتی ہے کہ بنانے نہیں دے رہے ہیں، پھر ایک کو زبردستی کمرے میں بند کر رہا ہو، بھائی بنا لو، ایک ویڈیو ایک اچھا سا پیغام چلا جائے گا، یوں بھی ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اپنی جگہ پر جو پیرنٹس بنا رہے ہیں نا، تو ان کا بھی ایک ہے۔ اچھا پھر ایک اچھی نیت یہ بھی ہے کہ چلیں بچے کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا اسی مقصد کے لیے شروع بھی کیا تھا کہ بچے کچھ سیکھیں گے بھی، اور گھر میں ایک دینی ماحول اور دین کا ایک ماحول قائم رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی راہ دکھا دی، وے دے دیا، راستہ دے دیا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک راستہ یہ بھی، ابھی تو یہ اہتمام کے لیے نا کہ اسکرین پر آنا ہے، پڑھنا ہے، تو جہاں یہ اہتمام اس کے لیے ہے، بیہائنڈ دی اسکرین بھی اس کا اہتمام رہے، یعنی اب اس پہ غور و فکر رکھیں، دیکھتے رہیں کہ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کی گیدرنگ کن کے ساتھ ہے، ان کی دوستی کس طرح کی ہے، یہ بھی اہتمام بچپن ہی سے رکھیں، وگرنہ عدم توجہ کی وجہ سے اچھے بچے پڑھنے والے، چاہے وہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، بس اوقات بعض دینی ماحول سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، دینی تربیت بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سرپرستی اگر درست نہ ہو، یعنی ان کی پر توجہ نہ رکھی جائے، تو وہی کہ جیسے صحبت اچھی نہ ملی تو پھر یہ اس طرح دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہ پھر اس اچھی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے بری صحبت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، بچہ ہو، بڑا ہو یا بوڑھا ہو، ہر عمر کے افراد کے لیے یہاں پر جو ہے وہ صحبت ملنے کے ذرائع موجود ہیں۔ بچہ ہے، آپ آئیں، مدرسۃ المدینہ میں انہیں داخل کروائیں، حفظ قرآن کروائیں، دارالمدینہ کے ذریعے دنیاوی تعلیم کا سلسلہ کریں، اور جامعۃ المدینہ کے ذریعے انہیں عالم دین بنوائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر اگر بڑے ہیں کہتے ہیں یار ہمارے پاس پڑھنے کا وقت یوں باقاعدہ تعلیم کا نہیں ہے، تو بھائی آپ آج دعوت اسلامی نے الحمدللہ دیا ہے ہر عمر کے افراد، ہر عمر کے افراد کے لیے، خصوصیت کے ساتھ۔ چونکہ بچوں کی بات تھی تو بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی ہے، آپ وہاں پر اپنے بچوں کو لے کر جائیں۔ دارالمدینہ کا سلسلہ بھی ہے، بچوں کو اسکول میں بچے نے پڑھنا ہے، اسکول دارالمدینہ کی طرف آپ اگر بچوں کو لے کر جاتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرواتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ کی طرف لے کر جائیں، ناظرہ بھی پڑھے گا، قرآن پاک حفظ کروانا ہے تو قرآن پاک حفظ بھی کرے گا، تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں، دارالمدینہ میں یا جامعۃ المدینہ میں آ کر، تو اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے بچوں کا جہاں نیکی کا جذبہ ملے گا، عمل بہتر ہوگا، وہیں پر انشاءاللہ ایمان کی فکر بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ہمارے گھر والوں کا، والدین بہن بھائیوں کا، بچوں کا، ہماری نسلوں کا اللہ پاک ایمان سلامت رکھے۔ جو ایمان کے ڈاکو، کردار کے ڈاکو، اعمال کے ڈاکو، اللہ پاک سب سے حفاظت فرمائے، شر شیطانی سے، شر انسانی سے محفوظ فرمائے، ان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، جو شکوک و شبہات میں ڈالے جانے والے وسوسے ہیں اللہ پاک اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کا سبق کیا ہے؟ آئیے سبق کل کا دیکھ لیتے ہیں۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟
جی اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. رحم حبیب داور رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم. اپنے قضائے در کی لیجے خبر خدا را آقا. اپنے قضائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر. تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم. کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. چینل مدنی چینل مدنی چینل سچی